بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے جماعت نہم، سبق نمبر 18 صبح سبق کی مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سورہ سبا کے پہلے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ اہل علم کی قرآن حکیم کے بارے میں کیا رائے بیان کی گئی ہے۔ الف، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ ب، قرآن حکیم علم کا خزانہ ہے۔ جیم، قرآن حکیم سابقہ امتوں کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ تو درست جواب ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والی کس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے؟ الف، ان کے ہاتھوں میں کوڑ کے مریض کو شفا دینا۔ ب، ان کے ہاتھ کا چمکنا۔ جیم، لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دینا۔ درست جواب ہے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دینا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا ایک دن میں کتنی مسافت طے کرتی تھی؟ الف، 1 مہینے کی مسافت۔ ب، 2 مہینوں کی مسافت۔ جیم، 3 مہینوں کی مسافت۔ درست جواب ہے الف، 1 مہینے کی مسافت۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا علم جنات کو کیسے ہوا؟ الف، فرشتوں کے بتانے سے۔ ب، جنات کے علم نجوم سے۔ جیم، دیمک کے عصا کھا جانے سے۔ درست جواب ہے دیمک کے عصا کھا جانے سے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے پر قوم سبا کا کیا انجام ہوا؟ الف، ان کے باغات اور تجارت تباہ ہوئی۔ ب، وہ زلزلہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ جیم، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو درست جواب ہے ان کے باغات اور تجارت تباہ ہوئی۔ اب ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے مدد ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سورہ سبا کے پہلے رکوع میں قیامت کا انکار کرنے کا کوئی اعتراض اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب بیان کریں۔ تو جواب ہے سورہ سبا کے پہلے رکوع میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا یہ اعتراض بیان ہوا کہ کفار اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اس اعتراض پر اللہ کفار کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، اور ہم نے اس سب کو ایک کتاب میں جمع کیا ہوا ہے، اور قیامت ضرور آئے گی۔ نیک اعمال والوں کو جنت اور بد اعمال والوں کو دوزخ ضرور ملے گی۔ سوال نمبر 2، سبا کے دوسرے رکوع کی روشنی میں جنات کے کوئی 2 کام تحریر کریں جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے۔ جواب، سورہ سبا کے دوسرے رکوع کی روشنی میں جنات کے 2 کام جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے مدرجہ ذیل ہیں۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے کلے بناتے تھے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن بناتے تھے، اور زمین میں فکس دیگے جو ہیں وہ بھی تیار کرتے تھے۔ بس 2 کام یہ ہو گئے۔ سوال نمبر 3، سورہ سبا کے تیسرے رکوع کی روشنی میں تحریر کریں کہ اللہ کے ہاں شفاعت کن لوگوں کے کام آئے گی۔ جواب، سورہ کے تیسرے رکوع میں اللہ نے شفاعت خاص لوگوں کے لیے مختص کی ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر ایک کے بارے میں شفاعت نہیں کی جا سکتی۔ شفاعت صرف ان لوگوں کے بارے میں قابل قبول ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی اجازت دے گا۔ سوال نمبر 4، سورہ سبا کے چوتھے رکوع میں گمراہ لوگوں کو لیڈر بنانے کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ سبا کے چوتھے رکوع میں گمراہ لوگوں کو لیڈر بنانے کا انجام کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ محشر کے دن اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا، تو وہ بڑے کہیں گے کہ کیا جرم کی ترغیب ہم نے دی تھی، بلکہ تم لوگ تو خود اللہ کی نافرمان تھی۔ ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں ندامت لیے بیٹھیں گے، اللہ ان لوگوں کی گردنوں میں عذاب کا توق ڈال دیں گی۔ سوال نمبر 5، سورہ سبا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ 5 کل یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کو کن امور کی دعوت دینے کی طرف متوجہ فرمائے؟ جواب، سورہ سبا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 5 بار کل کا لفظ استعمال کر کے کفار کو مدرجہ ذیل باتوں کی دعوت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، تم لوگ اللہ کے لیے 2 اور ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ اور خوب بول کرو کہ یہ نبی کوئی مجنون نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ نمبر 2، جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔
نمبر 3 کہہ دیجیے میرا رب حق نازل فرماتا ہے اور غیب کا علم رکھتا ہوں۔ نمبر 4 حق دین آ چکا ہے، باطل نہ پہلے کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ۔ نمبر 5 اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اور اب ہم سورہ سبا میں سے کچھ منتخب آیات آپ کو بتاتے ہیں ترجمے کے لیے۔ یہ آیات آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح دیکھنی ہے، اس کے علاوہ جو باقی آیات ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو زیادہ فوکس کیجیے۔ سب سے پہلے سورہ سبا کی آیت نمبر 1 لے لیجیے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ ترجمہ ثنائے کامل اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہماری دوسری منتخب آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ نمبر 11، اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 13، یقولون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب وقدر سیئات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ترجمہ سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، بڑی مقدس عمارات، مجسمے، حوض جیسے پیالے، اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہوں۔ نیکسٹ اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے، اور ترجمہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 26 ہے اگلی منتخب آیات، اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی منتخب آیات مبارک ہماری جو ہے سورہ آیت نمبر 34، اور یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ نیکسٹ آیت مبارکہ ہمارے پاس آیت مبارکہ نمبر 43، اور یہ اس کا ترجمہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اگلی منتخب آیت مبارکہ نمبر 47 آپ مارک کر لیجئے۔ اور اس سے بعد اگلی آیت نمبر 49، قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید۔ کہہ دیجئے حق آ گیا، اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سورہ سبا کی منتخب آیات اور مشقی سوالات کے جوابات اپنی اختتام کو پہنچے۔ اگلے لیکچر انشاءاللہ اگلے سبق کی مشقی سوالات کے جوابات اور منتخب آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔